تو سب سے پہلے کمنگ ٹو یو خالد فاروقی صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اور پی ٹی آئی کا احتجاج ضروری تھا کہ اس موقع پر احتجاج کیا جاتا؟ پہلے بھی ان کے سر کے اوپر کافی الزامات ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان ایک مسلسل انتشار اور سیاسی بے یقینی کی فضا میں ہے، اور یہ سیاسی بے یقینی اور انتشار جو ہے، میں اس کا ذمہ دار کسی ایک کو تو نہیں سمجھتا، لیکن کچھ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے شاید کوئی سیاست کی روش جو پاکستان میں اختیار کی ہے وہ کچھ ایسی ہے جس میں ہمیں کسی بھی جگہ پہ نہ تو ملک کے اندر کوئی سکون نظر آتا ہے، اور اسی کے اثرات جو ہے وہ بیرون ملک بھی نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، جب ہم پچھلے کوئی 10 سال کا اگر جائزہ لیں تو چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا، تب ایک مظاہرہ، لانگ مارچ، دھرنا شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ ہمارا سی پیک کا جو پروجیکٹ جسے گیم چینجر کہا جاتا تھا، یہ کہاں سے کہاں ہم کتنا اس پہ کتنا ہم نے کام کرنا تھا، کام کرنے کی رفتار کیا تھی، کہاں پہ ہم رکے، کہاں پہ ہم دوست ملکوں سے ان کی ناراضی جو تھی اس میں چلے گئے۔ اب آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد جب بھی کوئی ایسا اہم ایونٹ آتا ہے تو پاکستان میں یہ سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ بہت سے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی بالکل حق بجانب ہے ان تحفظات کا اظہار کرنے میں، اور جو دوسرے طبقے ہیں، حکمران طبقے، ان کو اس جو تحفظات ہیں انہیں دور بھی کرنا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس موقع پر جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم جیسا اجلاس اور پاکستان جیسے ملک میں کوئی ایونٹ اس طرح کا ہونا، شاید بہت عرصے بعد پاکستان کا یہ موقع ہوا، اور پھر جو غیر مسلم ممالک کا جو ایک اجلاس ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ، اس میں رشیا، چائنا جیسے ممالک ہوں، انڈیا کی اس میں شرکت ہو، دوسرے ممالک ہوں، یہ کوئی کم اہمیت کا اجلاس نہیں ہے۔ اگر آپ اس موقع پر بھی پاکستان کے اندر اور دارالحکومت کے اندر اس طرح کا ایک ہلا گلا کریں گے، انتشار مچائیں گے، اور آپ جلسے جلوس کو اس طرح رکھیں گے کہ آپ نے ہر صورت میں اس ایریا میں جانا ہے جہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ ملک کی بدنامی ہے۔ بدنامی ہے، کوئی فائدہ آپ اس میں نہیں کرنے چاہ رہے۔ مجھے موقع دیجیے گا سر، بیرسٹر حسنین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر حسنین صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، دفعہ 144 نافذ ہے، جلسے جلوس احتجاج پر مکمل پابندی ہے پنجاب کے شہروں میں، یعنی ایکسپیکٹ تو یہ کیا جائے کہ اچھی خاصی اس کا ریبٹل ریاکشن حکومت کی جانب سے آ سکتا ہے اگر احتجاج اسی طریقے سے جاری رہا تو؟ جی، اگر لا اسٹیٹ کو آپ ویلیو کریں اور اگر آپ دفعہ 144 کو قانون مانیں تو آف کورس آپ اس کی پاسداری بھی کریں گے اور اس کی خلاف ورزی پہ اسٹیٹ کی ریبٹل بھی آئے گا۔ بٹ ہیونگ سیڈ سو، میں ابھی سر کا تجزیہ سن رہا تھا، بات یہ ہے کہ میں ریمائنڈ کرانا چاہوں گا، جب پچھلی دفعہ یہ جو سی پیک ہے نا جی، یہ ون روڈ ون بلڈ پروجیکٹ کا حصہ ہے، اور میں اس کے اندر تھوڑا سا میرا رہا اس میں پارٹیسپیشن ایز اے لیگل ایڈوائزر آف سی پیک۔ جب پہلی دفعہ جب آنی تھی ہماری چائنا بارڈر سے گوادر تک، جب ٹرک چل رہا تھا تو ہماری سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں لٹکی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہو۔ ابھی ہم سی پیک کے پارٹ 2 میں سیکنڈ فیز میں انٹر ہوئے ہیں، اینڈ آپ کے سامنے پہلی دفعہ کتنی دیر کے بعد وی آر انٹرنگ انٹو این ایرا جہاں ہماری جو ہے اس کی تجارت کی اور سی پیک کی ریلیٹڈ کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں۔ پھر سے ہم اس نہج پہ لے آئے اپنی قوم کو کہ ہم نے دفعہ 144 جو ہے 144 پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر، اپنے کیپٹل کے اندر بھی ٹھیک ہے نافذ کی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں جو آپ کی چائنیز نیوز ہے، جو ان کی ہے نیشنل نیوز، وہ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر they have specifically mentioned this dilemma۔ تو آپ مجھے بتائیے ایز اے نیشن where do we stand؟ اور آپ جو لوگ دفعہ 144 کی آج کی پاسداری نہ کریں گے اور جو اس نہج پہ اس ملک کو لے آئے ہیں کہ ہم کسی بھی، اب دیکھیں نا، وی آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ پرہیپس۔ آپ کے سی پیک آیا، ہم نے اس سی پیک کو نہ تو صرف آفٹر برنر پہ ڈالا بلکہ اس پروجیکٹ کو برباد کیا۔ خدا کی طرف سے ہمیں پھر سے دوسرا موقع ملا۔ ہمیں کیا دکھایا گیا؟ سعودی آئل ریفائنری آ رہی ہے، ہمیں دکھایا گیا کہ منرلز آ رہے ہیں، ہمیں دکھایا گیا کہ پاکستان کے سمندر کے اندر سے تیل نکل آیا۔ کہاں ہوا وہ سب کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کر چونگی نمبر 26 تک کی سڑک کمپلیٹ نہیں ہو سکی which was a part of سی پیک پروجیکٹ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک دفعہ پھر سے موقع دیا ہے تو خدا را
आप अपनी जीडीपी वापस आने दीजिए। आईएमएफ हमें जो है लोनिंग नहीं कर रही, हमें तरले लेने पड़ते हैं आपकी। आपको पता है जी प्रीमियर जो आपकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो गारंटी होती है, दैट्स अ सॉवरेन गारंटी। यूजुअली दैट इज द लास्ट गारंटी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय अ कंट्री आफ्टर कोलैटरल, जिसके बाद आपको लोन दे दिया जाता है। लेकिन हम तो उस नहज पे खड़े हैं जहां चाइना भी गारंटी देता है, यूएई भी गारंटी देता है, सऊदी अरब भी गारंटी देता है, फिर भी हमारे लोन नहीं पास होते। बिल्कुल, और ये पहला मौका नहीं है। हसनैन साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा।